اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں، اور آج ہم ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کی دعا کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آج کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لان اطیعک ولا اسیک یا جواد السائلین۔ ٹرانسلیشن اور ترجمہ یہ ہوتا ہے: خدایا میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ان کاموں کے کرنے کی توفیق عنایت فرما جن کاموں کے کرنے سے تیری رضا اور خوشنودی حاصل کر لوں، اور ان کاموں سے دور رکھ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے تجھے اذیت پہنچتی ہو۔ اور میرے مالک آج مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں تیری اطاعت و فرما برداری کر سکوں، تیری معصیت و نافرمانی سے دور رہ سکوں۔ یا جواد السائلین، اے سوال کرنے والوں کو عطا کرنے والے۔ آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کی پہلی ہی لائن میں، فرسٹ سینٹنس میں یہ دعا کر رہا ہے: مالک آج مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا کر دے۔ رضا اور خوشنودی الہی کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی باتیں ہو چکی ہے کہ جہاں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کی تھوڑی سی رضا اور تھوڑی سی مرضی بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ هو الفوز العظیم، وہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ رضا الہی، مرضی معبود، خوشنودی الہی، یعنی بندے کا اپنے مالک سے ہر حال میں راضی رہنا، یہ رضا الہی ہے، چاہے وہ حالات خوشگوار ہوں یا نہ خوشگوار، بندے کا اپنے مالک کی رضا میں راضی رہنا۔ اس سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم کیسے ہو کہ رضا الہی ہمارے شامل حال ہے یا نہیں ہے۔ اس بارے میں عرفاء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی خود اپنے نفس کی طرف، اپنے دل کی طرف رجوع کرے، خود اپنے آپ سے معلوم کرے کہ کیا میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، کیا میرا وجود رضاً بقضائہ و تسلیم الامر کا مصداق بن رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مرضی معبود اور خوشنودی الہی ہمارے شامل حال ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بیان کر دیتے ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عباد اللہ انتم کالمرضی واللہ رب العالمین کالطبیب۔ اے اللہ کے بندو، تم مریض ہو اور اللہ طبیب، تم مریض کی طرح ہو اور اللہ ایک ڈاکٹر اور طبیب کی طرح ہے۔ جیسے مریض نہیں جانتا کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے اور اچھا کیا ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر کے فیصلے سے اور ڈاکٹر کے باتوں سے راضی رہتا ہے، اسی سلسلے میں اللہ کے رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تم مریضوں کی طرح ہو اور پروردگار عالم طبیب اور ڈاکٹر کی طرح ہے۔ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ لہذا اگر بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے مالک کے فیصلوں سے راضی ہے تو خوشنودی پروردگار اس کے شامل حال ہے،
اور آج کی دعا کا پڑھنے والا پہلی دعا یہی کر رہا ہے، مالک مجھے اپنی خوشنودی اور اپنی رضامندی عنایت فرما۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہی مطلب ہے کہ مالک آج مجھ میں یہ صلاحیت، یہ آگاہی، یہ بیداری عنایت کر دے کہ میں تیرے فیصلوں سے راضی رہ سکوں اور تیرے فیصلوں کے سامنے میں سرکش اور باغی نہ بن جاؤں۔ آج کی دعا کا پڑھنے والا دوسری التجا اور دوسری دعا یہ کر رہا ہے، مالک مجھے ان کاموں سے دور رکھ کے جن کاموں کے کرنے سے تجھے اذیت ہوتی ہے اور تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ورس نمبر 57، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ یعنی آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، میرے مالک آج مجھے دونوں جہان میں لعنتی بنانے سے محفوظ کر دے، میں دونوں جہان کی لعنتوں سے بچ جاؤں، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے والا قرآن مجید کی زبان میں دونوں جہان میں لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے، ڈیزرو ٹو کرس، لعنت کا حقدار ہے یہ انسان۔ اور ظاہر سی بات ہے اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو اذیت پہنچانے کا مطلب کیا ہے، چونکہ پروردگار عالم کی ذات بابرکت، ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جس تک ہماری اذیت پہنچانا اس کی ذات کو کوئی نقصان، یعنی ہم اگر اسے اذیت پہنچانا بھی چاہیں تو ہم اسے اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو اس کے نیک اور مخلص بندوں کو پریشان کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو اذیت پہنچانے کا مطلب ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا کو اذیت پہنچانا، خدا کو ٹارچر کرنا، اور خدا کو ٹارچر اور اللہ کے رسول کو ٹارچر کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ان میں دونوں جہان میں ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اور آج کی دعا کا پڑھنے والا یہی دعا کر رہا ہے، مالک آج مجھے یہ توفیق عنایت فرما، آج مجھ پر یہ مہربانی فرما کہ میں دونوں جہان کی لعنتوں سے بچ سکوں۔ اور آج کی دعا کا پڑھنے والا تیسری دعا یہ کر رہا ہے، اللہم انی اسألک التوفیق فیہ، مالک آج میں تیرے بارگاہ میں توفیق کا سوال کر رہا ہوں۔ توفیق یہ وفق سے بنا ہے، توفیق کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وفقن، اور وفق کے معنی ہوتے ہیں موافقت، یعنی آج مجھے یہ توفیق عنایت فرما، آج مجھ میں یہ صلاحیت عطا کر دے کہ میں تیری اطاعت و فرما برداری کر سکوں اور تیری معصیت و نافرمانی سے دور ہو سکوں۔ توفیق کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث مبارک آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کی اس حدیث کو کتاب غرر الحکم میں تحریر کیا گیا ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، التوفیق عنایت الرحمن، رحمان کی عنایت کو توفیق کہتے ہیں۔ اور رحمان کے سلسلے میں علماء کرام کا نظریہ اور کہنا یہ ہے کہ رحمان وہ صفت عام ہے جو پوری انسانیت کے شامل حال ہوتی ہے، جیسے آسمان سے باران رحمت کا برسنا اس کی صفت رحمانیت ہے، آسمان پر سورج کا طلوع ہو کر پوری انسانیت کو روشن کر دینا یہ اس کی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے، تمام انسانوں کو اچھے اور برے، تمام ہی لوگوں کو رزق عطا کرنا یہ اس کی صفت رحمانیت ہے۔
یعنی یہ ایک کامن کوالٹی ہے کہ جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہاں مولا کائنات توفیق کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ التوفیق عنایت الرحمن، رحمان کی عنایت کو توفیق کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں دوسری حدیث امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو بہار الانوار میں تحریر کیا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من سال اللہ توفیق ولم یجتہد فقد استہزا بنفسہ. جو پروردگار عالم سے توفیق کی دعا تو کرتا ہے مگر وہ کوشش نہیں کرتا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے. یعنی اگر انسان توفیق کی دعا کر رہا ہے تو توفیق کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے محنت اور کوشش بھی کرنی ہوگی، تبھی یہ توفیق کی دعا ہمارے حق میں بہتر اور اچھی ثابت ہوگی. ورنہ انسان توفیق کی دعا تو کر رہا ہے مگر اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش اور صحیح نہیں کر رہا ہے تو یہ توفیق کی دعا بھی ایسی ہی ہے جیسے ہم خود اپنے آپ ہی سے مذاق کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر ہم انسان توفیق کی دعا کریں تو توفیق کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم میدان میں کوشش اور صحیح بھی کریں تاکہ توفیق ہمارے حق میں اچھی ثابت ہو. آئیے بس انہی باتوں کے بعد ہم بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، مالک تجھے آج کی دعا کا واسطہ ہمیں بھی ان تمام دعاؤں میں شریک اور شامل فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي يناغيك وجداني إلهي وحاشاك تنساني